اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي الحمد للہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 13 سورہ بقرہ کی۔ اب یہ جو ٹاپکس ہے یہ منافقوں کے بارے میں آیات ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا جو بیہیویئر تھا منافقوں کا وہ کیا تھا۔ ابھی اس آیت میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ۔ اب کن سے کہا جاتا ہے؟ جو منافق لوگ تھے ان سے کہا جاتا ہے۔ کون کہتا ہے ان کو؟ یہ مینشن نہیں کیا گیا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جس طرح اور لوگ ایمان لائے، تو ان کا جواب کیا ہوتا تھا؟ جواب ہوتا تھا قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ہم اس طرح ایمان لائے جس طرح بیوقوف ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس طرح ایمان لائے جیسے کہ بیوقوف ایمان لائے۔ سفہاء مطلب بیوقوف، جسے کہتے ہیں فول یا اسٹوپڈ، اس طرح ایمان لائے جیسے وہ ایمان لائے۔ اب ان کو کون کہتا تھا کہ ایمان لاؤ؟ اور ان کو وہ بیوقوف کس کو کہتے تھے؟ یہ کون لوگ تھے جو بیوقوف جن کو کہتے تھے؟ جو منافق تھے کن کو بیوقوف سمجھتے تھے؟ تو ابھی ان کو جو کہا جاتا تھا، اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو نہیں کہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کون لوگ تھے جو ان کو کہتے تھے کہ ایمان لاؤ؟ اب یہ جو منافق تھے ان کے ماتھے پہ یا ان کے اوپر کوئی لیبل نہیں تھا کہ یہ منافق تھے۔ وہ کہتے تھے ہم مسلمان ہیں۔ وہ کوئی ایسے نہیں تھے کہ وہ بالکل آبویس ہو کہ وہ مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وہ عام لوگوں سے جیسے عام مسلمان تھے وہ بھی اپنے آپ کو مسلم ہی کہتے تھے۔ تو جب وہ ایسی باتیں کرتے تھے تو ان کے اپنے دوست، ان کے اپنے ساتھی یا ان کے اپنے لوگ جو مسلمان ہو گئے، جن کا ایمان جو ہے وہ ان سے زیادہ تھا، جو ایمان والے تھے، مسلمان تھے، وہ ان کو کہتے تھے کہ الگ جا کے سیپریٹ میں، پرائیویسی میں الگ لے کے جا کے ان کو کہتے تھے کہ آپ ایمان لاؤ جس طرح ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، تو انہوں نے جس طرح ایمان لایا ہے، جس طرح یہ ایمان، جس طرح یہ۔ اب ایمان ایسی چیز ہے کہ وہ کسی کو بتایا نہیں جا سکتا کہ میں ایمان والا ہوں، یا کوئی دیکھ نہیں سکتا کہ ایمان۔ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آٹومیٹک ظاہر ہو جاتی ہیں ایمان والے لوگوں میں، جن کے پاس ایمان ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ تھے ان کو الگ جا کے کہتے تھے کہ آپ ان لوگوں کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ آپ اس طرح کیوں کرتے ہو؟ آپ یہ اس طرح بیہیو کیوں کرتے ہو؟ اس طرح ایکٹ کیوں کرتے ہو؟ آج یہ بھی تو صحابہ ہیں، یہ بھی ایمان والے ہیں، آپ ان کی طرح ایمان کیوں نہیں لاتے؟ تو ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا لیکن یہاں پہ ہے کما آمن الناس، مطلب لوگوں کی طرح۔ یہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ مومنوں کی طرح، مسلمان لوگوں کی طرح ایمان لاؤ۔ لوگوں کی طرح اس کا مطلب کہ جو عام ایوریج مسلمان ہیں وہاں کے، اس وقت ایوریج مسلمس ہیں، ان کی طرح آپ کیوں نہیں بیہیو کرتے؟ آپ اس طرح کیوں سوچتے ہو؟ آپ اس طرح کیوں نقصان پہنچاتے ہو؟ آپ کیوں جو ہے وہ ایسی حرکتیں کرتے ہو؟ آپ عام مسلمان کی طرح کیوں نہیں سوچتے؟ جو ان کو کہہ رہے تھے وہ بھی عام مسلمان ہی تھے، اور جن کو کہہ رہے تھے وہ منافق تھے۔ تو کہہ رہے تھے کہ آپ ان کی طرح کیوں ایمان نہیں لاتے جو عام۔ اب جو بھی کوئی ایمان لاتا ہے اس میں کچھ چینجز آتی ہیں، اس کی لائف پہ کچھ نہ کچھ بدلاؤ آتا ہے۔ جیسے اس میں سچائی آ جاتی ہے، اس کی بری عادتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور یہ چیزیں بالکل ظاہر ہوتی ہیں کہ وہ نماز پڑھتا ہے 5 وقت۔ اب جو منافق تھے وہ بیسٹ کمپنی میں تھے، اس وقت یہ منافق تھے تو وہ بیسٹ کمپنی میں تھے، اچھے لوگوں میں تھے، جو 5 وقت نماز پڑھتے تھے، قرآن کی باتیں کرتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کمپنی میں تھے، بیسٹ لوگوں میں تھے، لیکن پھر بھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے ایمان نہیں لایا۔ کہتے تھے ہم مسلم ہیں، لیکن مسلمانوں کو نقصان پہنچاتے تھے اور اسلام سے نفرت کرتے تھے۔ تو یہ منافقت کی ایک نشانی ہے، چاہے وہ کتنے بھی اچھے لوگوں میں ہے، لیکن وہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نماز پڑھنے والوں لوگوں میں سے ہوگا، لیکن وہ نماز پڑھے گا بھی تو اس کے دل میں جو ہے وہ منافقت ہوگی، چاہے وہ جتنی بھی اچھی کمپنی میں ہو، اس سے فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اب یہ جو لوگ تھے وہ کن کو کہتے تھے کہ سفہاء، قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، جیسے صحابہ جو تھے، جو مہاجرون تھے، جنہوں نے ہجرت کی، وہ مکے میں اپنا پورا جو بھی مال، پراپرٹی، بزنس، ایون اپنی فیملی، سارا کچھ چھوڑ کے مدینے میں چلے آئے،
کچھ بھی نہیں لے کے آئے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تو وہ صرف ایمان لے کے آئے تھے مکے سے مدینہ۔ دوسرے لوگ جو وہاں پہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی جنگوں کے لیے، جہاد کے لیے تیار ہو جاتے تھے، اپنا مال دیتے تھے، اپنی جان دیتے تھے، سب کچھ چیزیں دے دیتے تھے۔ تو وہ جو منافق لوگ تھے، جو بیچ والے لوگ تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سفہا، یہ پاگل لوگ ہیں، ان کو کانسیکوینسز کا، ان کو آگے چلنے کا، فیوچر کا کچھ پتہ نہیں، یہ نہ اپنی فیوچر پلاننگ ہے ان کی، نہ فیملی پلاننگ ہے کوئی، نہ بچوں کی اسٹڈیز کا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچتے ہیں، نہ اپنے بارے میں سوچتے ہیں، نہ نیکسٹ ایئر کا کچھ سوچتے ہیں۔ یہ ایک کامن عام آدمی سب کچھ سوچتا ہے، اپنے بچوں کی ایجوکیشن کے بارے میں، اپنے گھر کے بارے میں، اپنے یہ مستقبل کے بارے میں، ریٹائرمنٹ کے بارے میں، سارے عام لوگ اسی طرح ہی سوچتے ہیں، وہ بھی اسی طرح ہی سوچتے تھے۔ لیکن صحابہ یا اس وقت مسلمان، وہ جو ہے وہ ساری چیزیں چھوڑ کے، ان کے پاس صرف ایمان تھا اور یہ ساری چیزیں ان کے لیے سیکنڈری تھی۔ تو یہ سمجھتے تھے یہ لوگ سفہا ہیں، یہ جو بیوقوف لوگ ہیں، یہ فولس ہیں، یہ اسٹوپڈ ہیں، یہ تو کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، یہ کہتے ہیں بس ہمیں ایمان ہے، باقی ساری چیزیں ختم ہو گئی، باقی کچھ بھی نہیں سوچتے۔ ہمارے پاس فیملیز ہیں، ہم فیملیز کے بارے میں سوچیں گے، ہمارے پاس فیوچر ہے، ہمارے پاس بزنس ہے، ہم یہ ساری چیزیں سوچتے ہیں، پھر ہم ان کی طرح بیوقوف نہیں ہیں کہ ساری چیزیں ہم جو ہے وہ چھوڑ کے آئیں۔ اب اس آیت کا جو نیکسٹ ہاف ہے، اگلا ہاف، الا انہم هم السفہاء ولکن لا یعلمون، یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا۔ لیکن اس میں جو یہ آیات جو ہے ہمارے اس پہ آج کل کے دور میں کس طرح اپلائی ہوتی ہیں، ہمارے اوپر یہ آیات کس طرح اپلائی ہوتی ہیں۔ جیسے کہ کوئی نیا مسلمان ہوتا ہے یا کوئی آلریڈی مسلم ہے، لیکن وہ جو ہے ایسی حرکتیں کرتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے، اس کی کمپنی جو ہے وہ خراب ہے، اور وہ پارٹیز کرتا ہے، سارا دن جو ہے وہ اسی مشغلے میں رہتا ہے، نماز نہیں پڑھتا، اور ساری جو چیزیں ہیں وہ برائیاں اس میں ہے، حلال حرام کا اس کو جو ہے وہ پتہ نہیں ہے، اور وہ کہتا ہے سب کچھ اپنے لیے سوچتا ہے، فیملی کے لیے سوچتا ہے، دوستوں میں مگن رہتا ہے، سارا جو ہے وہ دین کے رستے سے ہٹا ہوا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ سوچتا ہے کہ نہیں، میں جو کر رہا ہوں یہ غلط کر رہا ہوں، اس طرح مجھے نہیں کرنا چاہیے، اور آہستہ آہستہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرنے کی کوشش کرتا ہے، 5 وقت نماز شروع کرتا ہے، رات کو جلدی سوتا ہے کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ مجھے نیکسٹ دن فجر پہ اٹھنا ہے۔ جس کمپنی میں وہ پہلے تھا، جو رات کو دیر تک جاگتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، موویز پہ جاتے تھے، اب وہ ان کمپنیز میں نہیں جاتا کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو وہ اس کمپنی سے ٹوٹ جاتا ہے۔ جو گھر میں ایون جو چیزیں وہ پہلے کرتا تھا اب وہ نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جو لوگ اس کے ساتھ تھے، اب ساتھ جو ہے وہ کون ہوتا ہے؟ فیملی ممبرز ہوتے ہیں، اور دوسرا جو جاب والے ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، جن کے ساتھ آپ لوگ کا ڈیلی انٹریکشن ہوتا ہے، ڈیلی آپ کا جو ہے وہ ان سے واسطہ پڑتا ہے، وہ ساتھ والے لوگ آپ میں چینجز فیل کریں گے، محسوس کریں گے۔ آپ جو ہے اپنے آپ کو آئسولیٹ کر کے الگ ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں سے۔ جب وہ لوگ آپ کو دیکھیں گے آپ الگ ہوتے جا رہے ہیں، تو وہ لوگ آپ سے کہیں گے تم پہلے تو اس طرح نہیں تھے، تم پہلے تو یہ نہیں کرتے تھے، اب تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم جو ہے وہ اتنے بے وقوف کیوں ہو گئے ہو، تم جو پاگل ہو گئے ہو، یہ کر رہے ہو، دنیا داری ہے، دنیا میں بھی چلنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے تم نماز پڑھو، لیکن اتنے ایکسٹریم کیوں ہو رہے ہو، ریڈیکلائز کیوں ہو رہے ہو، اتنے جہادی کیوں ہو رہے ہو۔ تو یہ چیزیں سننے کو ملتی ہیں جب بھی آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ آتے ہیں اور ساری برائیاں چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کافی لوگ اپنی جاب چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ انکم جو ہے وہ حلال نہیں ہے، یا جاب ہوتی ہے تو وہاں پہ جو حرام انکم ہے وہ لینا بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو سراؤنڈنگ میں آپ کے لوگ ہیں ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آتی۔ سراؤنڈنگ کے آپ کے جو لوگ ہیں جو آپ کو جانتے ہیں، ڈیلی آپ کا ان سے ہوتا ہے، ان سے آپ الگ ہوتے جاتے ہیں، اور آپ کا ٹائم مسجد میں گزرتا ہے، قرآن میں، حدیث میں، ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کے راستے میں، جو اللہ کی یاد میں دن رات مصروف ہیں۔ تو ان لوگوں سے آپ الگ ہو جاتے ہیں۔ جب آپ ان لوگوں سے الگ ہو جاتے ہیں تو وہی لوگ کہتے ہیں کہ یہ بے وقوف ہے، یہ پاگل ہے، اس کو پتہ نہیں ہے فیوچر کا، اس کو یہ نہیں پتا کہ ہمیں گھر بھی بنانا ہے، ہمیں یہ چیز بھی کرنی ہے، باقی سارے جو کر رہے ہیں ہم کریں گے تو کیا ہے، یہ پاگل ہو گیا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ لوگ جو ہے وہ سمجھتے ہیں یہ سفہا ہے، یہ جو ہے وہ پاگل ہے، یہ اسٹوپڈ ہے، اس کو فول ہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ لیکن آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کس رستے پہ ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ آیات اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب بھی آپ سیدھے رستے پہ آئیں گے، جب بھی آپ اللہ عز و جل کے رستے پہ آئیں گے،
تو وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے، وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے ہٹے ہوئے ہیں، وہ آپ کو یہ سمجھیں گے کہ یہ فول ہے، یہ پاگل ہے، یہ بیوقوف ہے، یہ اس طرح کر رہا ہے۔ تو یہ چیزیں اگر آپ کی زندگی میں ہو رہی ہیں تو آپ جو ہے وہ سیدھے رستے پہ ہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں سیدھے رستے پہ آنے کی کوشش کرے۔ جب آپ ان لوگوں کو بتائیں گے کہ آپ بھی مسجد میں آؤ، آپ بھی نماز پڑھو، جن کے ساتھ آپ پہلے موویز دیکھتے تھے، پارٹیز کرتے تھے، یا ان کے غلط کاموں میں ان کے ساتھ ہوتے تھے، اب آپ انہی لوگوں کو جب کہتے ہیں آپ بھی مسجد میں آؤ، بہت سکون ملے گا، آپ نماز پڑھو، تو وہ جو لوگ ہیں وہ کہیں گے یہ بیوقوف ہے، اور یہ ہمیں بھی اپنی طرح بیوقوف کرنا چاہ رہا ہے، یہ خود تو بیوقوف ہو گیا ہے، دنیا سے کٹ گیا ہے، اپنے آپ کو آئسولیٹ کر دیا ہے، تو ہمیں بھی اپنی طرح جہادی کرنا چاہ رہا ہے، ہمیں بھی اپنی طرح جو ہے وہ مولوی کرنا چاہ رہا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کو سننے میں ملیں گی ان لوگوں سے جو آپ کی ڈیلی زندگی میں آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں؟ الا انہم ہم السفہاء ولکن لا یعلمون، یاد رکھو بے شک وہی جو ہے وہ بیوقوف ہے، اب ان کو لیکن وہ علم نہیں رکھتے۔ اب ایک تو بیوقوف کی جو ڈیفینیشن میں نے آپ کو بتائی، جو اس کی ڈیفینیشن آپ کو بتائی، وہ ان کی نظر میں جو بیوقوف تھے، جو منافق لوگ تھے، ان کی نظر میں جو بیوقوف تھے۔ لیکن اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے جو بیوقوف ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے وہی بیوقوف ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بیوقوف کہہ رہے ہیں، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے یہ میں آپ کو کل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ عز و جل ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔